بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص اصول الشاشی کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اور آج سبق نمبر 2 میں ہم البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، یعنی پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے، اس کا آغاز کریں گے۔ اصول الشاشی کتاب کے اندر ماتن علیہ رحمہ نے 4 ابحاث ذکر کی ہیں۔ پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں انہوں نے رکھی ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، تو اس وجہ سے پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے، دوسری بحث سنت رسول کے بارے میں ہے، تیسری بحث جو ہے وہ اجماع کے بارے میں، اور چوتھی بحث قیاس کے بارے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے۔ پھر پہلی بحث کے اندر بہت ساری فصلیں انہوں نے ذکر کی ہیں، تو پہلی بحث کی جو پہلی فصل ہے وہ فرماتے ہیں فصل فی الخاص والعام، پہلی بحث خاص اور عام کے بارے میں ہے۔ خاص کی تعریف بیان کرتے ہوئے ماتن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طریقے پر وضع کیا گیا ہو، اس کو خاص کہا جاتا ہے۔ فی تخصیص الفرد زید، جیسے کہ فرد کی تخصیص میں لفظ زید ہے، اور وفی تخصیص نوع رجل، اور نوع کی تخصیص میں جیسے رجل ہے، اور وفی تخصیص الجنسی، اور جنس کی تخصیص میں جیسے انسان ہے۔ اب دیکھیں یہ جو خاص کی تعریف بیان کی ہے، تو تعریف کے اندر پہلا جو لفظ ذکر کیا ہے نا، لفظ، یہ بطور جنس کے ہے، اور آگے جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ بطور فصل کے ہیں، اور ان الفاظ سے انہوں نے بہت ساری قسموں کو خارج کیا ہے۔ جب لفظ کا ہے نا، تو لفظ کا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے الرمی، پھینکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب جس کا انسان تلفظ کرتا ہے وہ بعض اوقات بامعنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے معنی ہوتے ہیں، تو جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کے لیے لفظن کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ نظمن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ نظم ایک ادب والا معنی ہے۔ نظم کا معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، تو نظم کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ماتن علیہ رحمہ نے چونکہ لفظ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر کتاب اللہ کے حوالے سے بھی بحث کی جائے گی، اور سنت رسول میں جو لفظ خاص ہوتا ہے اس بارے میں بھی بحث کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو لفظن ہے یہ بطور جنس کے استعمال کیا گیا ہے تعریف کے اندر، اس میں الفاظ موضوعہ بھی شامل تھے اور الفاظ محملہ بھی شامل تھے۔ پہلی انہوں نے قید لگائی وضیعہ، تو یہ وضیعہ کا جو لفظ ہے یہ بطور فصل کے، یہ فصل اول ہے، پہلی فصل ہے اس خاص کی تعریف میں۔ جب وضیعہ کو استعمال کیا گیا تو وضیعہ کی قید سے الفاظ محملہ خارج ہو گئے، کیونکہ الفاظ محملہ کو وضع نہیں کیا جاتا، تو وضیعہ کی قید سے الفاظ محملہ خارج ہو گئے۔ پھر دوسری فصل لگائی لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، کہ خاص وہ لفظ ہے کہ جس کو معنی معلوم کے لیے، یہاں معلوم سے مراد متعین ہے، یعنی جس کو متعین معنی کے لیے او لمسمى معلوم، یا متعین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ لفظ خاص ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسری فصل لگائی معنی معلوم او لمسمى معلوم، اس قید سے، اس فصل سے مشترک خارج ہو گیا، کیونکہ مشترک جو لفظ ہوتا ہے اگرچہ اس کو بھی وضع کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کو معنی معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہوتا، کیونکہ جو مشترک لفظ ہوتا ہے وہ کئی معانی پر دلالت کرتا ہے، کئی معانی اس میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسری فصل تھی۔ تیسری فصل ذکر کی علی الانفراد، خاص وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو علی الانفراد، انفرادی طریقے پر، تو اس قید سے عام خارج ہو گیا، کیونکہ عام کو علی الانفراد وضع نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو یہ اس تعریف کے اندر پہلا جو لفظ استعمال ہوا یہ بطور جنس کے ہے، یہ پہلی فصل ہے وضیعہ، دوسری فصل لمعنی معلوم اور لمسمى معلوم ہے، اور تیسری فصل علی الانفراد ہے۔
وُدیہ کی قید سے الفاظ محملہ خارج ہوئے، لمعنی معلوم من او لمسمى معلوم من کی قید سے مشترک خارج ہو گیا، اور علی الانفراد کی قید سے عام خارج ہو گیا۔ آگے خاص کی یہ اقسام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فی تخصیص الفرد زید، جیسا کہ فرد کی تخصیص میں لفظ زیدن ہے، اس کے اندر جو فرد کی تخصیص ہوتی ہے اس میں بالکل بھی شرکت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ شرکت کے اعتبار کے بغیر جو تخصیص ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہوتی، وہ ہے تخصیص فرد۔ اس کی مثال جیسے زیدن، تو زیدن ہم کہیں گے تو زیدن کا اطلاق بہت سارے لوگوں پر نہیں ہوگا، بلکہ زید کا اطلاق، زید جو وضع کیا گیا ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے۔ اسی طرح فرماتے وفی تخصیص نوعی، نوع کی تخصیص میں جیسے رجل، اب دیکھیں رجل کا جو اطلاق ہے بہت سارے مردوں پر ہوتا ہے، بہت سارے مردوں پر ہوتا ہے، رجل میں زیدن بھی داخل ہے، رجل کے اندر عمر بھی داخل ہے، ان بہت سارے افراد داخل ہیں، لیکن نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رجل خاص ہے، یعنی رجل کا اطلاق عورتوں پر نہیں ہوگا، رجل کا اطلاق صرف مردوں پر ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا وفی تخصیص الجنسی، کہ جنس کی تخصیص میں جیسے انسانن، تو انسانن کو اگر دیکھا جائے تو یہ جنس کے اعتبار سے خاص ہے، کہ انسان میں ویسے تو بہت سارے افراد پائے جا رہے ہیں، لیکن انسان کا اطلاق صرف اس پر ہوگا جو کہ حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق کے علاوہ کسی اور جنس پر انسان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو جنس کی تخصیص کے اعتبار سے خاص کی مثال بنتی ہے انسانن، نوع کی تخصیص کے اعتبار سے خاص کی مثال بنتی ہے رجل، اور فرد کی تخصیص کے جس میں بالکل بھی شرکت کا اعتبار نہیں ہوتا اس کی مثال بنتی ہے زیدن۔ تو یہ اصول شاشی کا دوسرا سبق تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔